اوباما انتظامیہ کی پالیسیوں نے شام میں قتل و غارت، علاقائی انتشار، ایران کے عروج اور روس کے ساتھ اس کے اتحاد کو فروغ دیا۔ ٹرمپ نے پچھلے سال اپنی صدارتی مہم کے دوران وعدہ کیا کہ وہ تھوڑی کوشش، کم سرمائے اور جانی نقصان کے ساتھ اپنے پیشروؤں سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں کام کرے گا، جو کہ نہ تو اوباما کر سکا اور نہ جارج بش۔ ٹرمپ کے مطابق وہ امریکی مفادات کی تلاش میں تیزی سے جارحانہ جدوجہد کرے گا اور نتیجتاً امریکہ عالمی ساکھ دوبارہ بحال کر لے گا۔ ٹرمپ کے حمایتی اوباما کو کمزور، ڈرپوک اور دوستوں کی بانسبت دشمنوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا سمجھتے تھے، جبکہ بش ان کے نزدیک کسی حد تک طاقتور تھا، مگر وہ خیالی مہم جوئی کی طرف مائل تھا۔ ٹرمپ نے ایک پرکشش متبادل متعارف کروایا کہ وہ اپنے پیشروؤں کی غلطیوں سے فائدہ اٹھا کر امریکہ کی بہتری کے لیے ان کی بہترین خصوصیات کو بروئے کار لائے گا۔ ٹرمپ کے نعرے سب سے پہلے امریکہ کا مطلب یہی تھا کہ وہ فوجی طاقت استعمال کرنے میں بش طرز کی پھرتی تو دکھائے گا، مگر بش کی طرح بے فائدہ فوجی تعمیر کے منصوبے نہیں شروع کرے گا، اور اوباما کی طرح وہ دوستوں کو سزا دینے اور دشمنوں کو نوازنے کا عمل نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے الیکشن میں فتح کے بعد اسی فریم ورک کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹھوس پالیسیاں مرتب کرنی شروع کر دیں۔ اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کو تشکیل دیتے ہوئے اس نے 4 بنیادی مقاصد سامنے رکھے۔ نمبر 1، داعش کو فوری شکست دینا۔ نمبر 2، اس خطے میں اپنے روایتی اتحادیوں یعنی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کی دوبارہ بحالی، جو کہ اوباما دور میں منقطع ہو گئی تھی۔ نمبر 3، ایران کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام کے معاہدے پر گفت و شنید۔ اور نمبر 4، روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کی تلاش، جس کے متعلق ٹرمپ خود بھی ذاتی طور پر مشتاق تھا، مگر یہ مقاصد باہم مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم تضاد داعش کو کم سے کم وقت میں امریکی زمینی فوج کی مدد سے شکست دینا اور دوسری طرف ایران کو مذاکرات کے لیے گھیرنا ہے۔ یہاں ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر سختی کے بجائے داعش کی شکست کو ترجیح دی، کیونکہ ایرانی ملیشیاؤں نے اس شکست میں اہم کردار ادا کیا اور امریکہ فی الحال ایران کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ خطے میں ایران کے قدم مضبوط ہو گئے اور اس کی طاقت کم کرنا اب منظم کوشش کا متقاضی ہے، جس کے لیے نئی پالیسیوں کی ترتیب، اتحادیوں کے ساتھ قائم تعلقات میں رکاوٹیں ہٹانا اور نئے وسائل کی تلاش ہے، کیونکہ ایران کے ایک طرف روس سے مضبوط تعلقات ہیں اور دوسری طرف عراقی کردوں میں اس کا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ ترکی سے دشمنی کی وجہ سے ایران سے اچھے تعلقات کردوں کی مجبوری ہے، جبکہ امریکہ نے بھی SDF اور YPG کی مدد سے ہی داعش کو زیر کیا۔ جولائی کے آغاز میں جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس میں ٹرمپ اور روسی صدر جنوبی شام میں سیز فائر پر متفق ہو گئے، مگر اسرائیل نے اس معاہدے پر خوشی ظاہر نہیں کی اور کہا کہ یہ معاہدہ کرتے ہوئے شام میں اس کے مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اگر ٹرمپ شام کو پیوٹن اور ایرانی اثر و رسوخ کا حامل علاقہ سمجھتا ہے، جو کہ یہ اب ہے، تو اسے بشار کے کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال پر چشم پوشی اختیار کرنی پڑے گی اور اسدی اثاثوں پر حملوں سے گریز کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے 6 اپریل کو اسد کے کیمیکل ہتھیار کے استعمال کے بعد اسدی بیس پر ٹرمپ کی طرف سے 59 امریکی ٹوماہاک میزائلوں کے حملے نے اسد کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ مشرق وسطیٰ کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اب داعش سے زیادہ بڑا خطرہ ایران روس اتحاد بنتا جا رہا ہے، جو کہ مستقبل میں خطے میں تباہی کا سبب بن کر کشت و خون میں مزید اضافے کا سبب بنے گا۔